والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي سبحان اللہ. إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماشاء اللہ. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو غشفا من الديام منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم فمبلغ العلم فيه إنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد من سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد باسط المال وجامعه محمد صاحب الإحسان والكرم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سبحان يا اللہ. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا يا واسع الكرم سبحان اللہ. وسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ داروں ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم دے رسایا ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جاہ و جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد سبحان اللہ. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد سبحان اللہ. صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام برادران اسلام علماء کرام کی مجد و احتشام خصوصاً حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ غروی صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ محترم مقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد صاحب صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہید صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہزاد احمد شہزاد صاحب حضرت علامہ مولانا جناب
محمد صدیق صاحب اور محترم مقام فخر الخدا زینت الخدا قاری محمد صاحب، گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ آج تقریباً چھٹا پروگرام ہے، 10 محرم تک یہ پروگرام چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پروگرام کو انتظام و انسان کی لڑی میں ہونے والے ہر فرد کو اللہ دارین کی سعادت عطا فرمائے، آمین اور کل قیامت کے دن اللہ نبی کی آل کی اس محبت کے سلے میں شفاعت عطا فرمائے۔ آمین جسے آمین کا لفظ آتا ہے بول دیا آمین حضرات بھی وقار ماہ محرم الحرام و مہینہ ہے جو قبل از اسلام بھی بڑا مکرم تھا، بڑا محترم سمجھا جاتا تھا، خصوصاً اس مہینے کی 10 تاریخ پہلی امتوں میں بھی اس دن کا چرچا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ ہو، آپ کی زمین پہ تشریف آوری ہو، آپ کی توبہ کی قبولیت کا دن ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے کنارے لگنے کا دن ہو، حضرت سیدنا ابراہیم پہ نارے نمرود کے گلزار ہونے کا معاملہ ہو، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کا معاملہ ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کے ہم کلام ہونے کا معاملہ ہو، یا حضرت عیسیٰ کا آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا معاملہ ہو، حضرت سلیمان پیغمبر کو بادشاہی عطا کی جانے کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملات 10 محرم الحرام کو ہوئے، سبحان اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات بھی اللہ نے عطا فرمائی، 10 محرم کا دن تھا۔ سبحان اللہ اور میرے لجپال نبی کے علم کا کمال دیکھو، سرکار نے فرمایا 10 محرم کی تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، قیامت برپا ہوگی۔ علماء سمجھ گئے ہیں، کہا جاتا ہے کل کی خبر نہیں، قیامت کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث جبریل، حضور علیہ السلام سے آ کے جبریل علیہ السلام نے مختلف سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال تھا سنیں قیامت کب آئے گی؟ تو میرے مصطفیٰ نے کوڈ ورڈ میں بات کی، انڈر ورڈ، فرمایا سائل کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا مسئول کو پتا ہے۔ سبحان اللہ اب یہ بتا دیا کہ جبریل تجھے بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، سبحان اللہ لیکن یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ وہ سن اور صدی نہیں بتانی ہے، ورنہ میرے مصطفیٰ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ فرمایا قیامت کی گھڑی سے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا چلے گی جس سے ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی۔ فرمایا اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور 40 سال سے کم شخص کوئی نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، سارے کافر ہوں گے روئے زمین پہ، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ، فرمایا ایک بندہ بھی دنیا پہ اللہ اللہ کرنے والا ہوا تو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ فرمایا مغرب سے سورج طلوع ہوگا، پھر غروب نہیں ہوگا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آج یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں کہ عیسیٰ حیات کوئی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہاں ہمیں بڑھ کے مارنے کی عادت ہے، نہ دکھلاوے کی معاملہ ہے۔ 2.25 گھنٹے ان کے 3 مربیوں کو الٹا لٹکایا تھا اس مسئلے پہ اللہ کے فضل سے، آج سے 12 سال پہلے تینوں کو کلمہ پڑھا کے ربوے بھیجا تھا واپس۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ 2.25 گھنٹے مناظرہ ہوا تھا ان کے، اور پہلی ٹرم میں جب معاملہ ہوا تھا تو مان گئے، میں نے کہا نہیں ہم نے پوری رات لگائی ہوئی ہے، بخاری مسلم بھی پڑھ کے سنانی ہے، اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا میرے رب کی قسم ہے جس نے مجھے یہ عزتیں عطا فرمائی، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور زمین پہ تشریف لائیں گے۔ محمد قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، فرمایا میرے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں مصطفیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان کر دیا، فرمایا 10 محرم کی تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ آگے سے عرض گزار ہوئے کہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم اس خوشی کو یاد رکھتے ہوئے، توجہ ہے بھائی، سبحان اللہ اس خوشی کو یاد رکھتے ہوئے ہر سال 10 محرم کو
اس یاد کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ نحن احق بموسیٰ منکم، فرما ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ کی خوشی میں شامل ہوں. سبحان اللہ. اب یہاں رک کے توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ ہے زمانے کا وہ تقریباً 2000 سال کا ہے. کتنے؟ 2000. 2000 سال کا. اور 100 سال میں 100 مرتبہ تو محرم آئے گا، 100 مرتبہ تو 10 محرم آئے گی نا. تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اگر خوشی ملے تو وہ 2000 سال تک کنٹینیو رکھتے ہوئے ہر سال 10 محرم کو اس یاد کو زندہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو 12 ربیع الاول والے دن تو ہمیں وہ ہستی ملی ہے جس کے صدقے اللہ نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کہا کرتے ہیں تم سے تو وہ یہودی اچھے ہیں جو اپنے نبی کی یاد کو نہیں بھولے ہیں، تم اپنے محبوب کے صدقے. اور پھر محبوب کیسا؟ اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. فرمایا پہلے لوگوں کی امتیں جب گناہ کرتی تھی تو آسمان سے آگ برستی تھی، طوفان آتا تھا، چیخیں آتی تھی، باتیں سموم اور باتیں سرسر آتی تھی، اور رات کو سوتے تھے تو صبح کو بندر بنے ہوتے تھے. انہوں کی لطن خاصی وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا بَيْنَ يَدَيْهِ. فرمایا ہم تو ان کے لیے عبرت بنا دیتے تھے ان لوگوں کو. کئی امتیں ایسی آئی کہ قحط پڑا، بہت شدت کی گرمی، آسمان پہ اچانک ٹھنڈی ہوا چلی اور سیاہ بادل آئے، ساری امت بادل کے نیچے اکٹھی ہو گئی. تو پھر اچانک آسمان سے آگ برسنی شروع ہو گئی، پتھروں کی بارش آئی، خون برسا، اور مینڈکوں کی بارش، جنوں کی بارش آئی، کسی کو خندیر بنا دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ کرم کیوں کیا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے نبی اپنے اپنے دور میں کوئی کہتا رہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. یا اللہ کسی کافر کا گھر نہیں چھوڑنا. اور حضرت ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. جنہوں نے میری پیروی کی مالک وہ تو میرے ہیں، جنہوں نے نافرمانی کی تو چاہے تو بخش دے. عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں. لیکن جس محبوب کے ہم امتی ہیں، جن کی ہر سال 12 ربیع الاول کو یاد ہم مناتے ہیں، اس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کے بھی کہا تھا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون ما تفعلون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں نہیں پتا یہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اونٹ کی اوجڑیاں پھینکی گئی تو سیدہ نے عرض کی ابا حضور کیا قصور ہے آپ کا کہ اتنا ظلم آپ پہ کیا جاتا ہے؟ اور بیٹی میں نے جہنم سے نکال کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اس محبوب نے پھر کیا کچھ نہیں کیا اس امت کے لیے، پتھر بھی کھائے، سارے معاملات کیے، وطن بھی چھوڑا، اپنا خون بھی بہایا، سب کچھ کیا. اور معراج کی رات جب قرب خاص میں پہنچے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے گناہگاروں کو سینے سے لگایا تھا. سبحان اللہ. جب آواز آئی نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آگے سے کیا کہا وعلا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ جتنے گناہگار ہیں وہ سارے میرے، عباد اللہ جتنے نیک بندے ہیں وہ سارے تیرے. سبحان اللہ. حضور نے اپنی امت کے گناہگاروں کو سینے سے لگایا ہے. یہ شان ہے آقا کی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی یاد ہر سال منائی جائے تو محمد کی کیوں نہ منائی جائے؟ سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص 10 محرم کا روزہ رکھے. فرمایا صرف 10 کا نہیں رکھنا، ساتھ 9 کا رکھو یا 11 کا رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. من تشبہ بقوم فہو منہ. حضور نے کسی قوم کی مشابہت نہیں کرنی ہے، اور یہودیوں سے تو خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کی شکل و شباہت رکھنا، ان جیسا لباس پہننا، ان جیسے افعال کرنا. بہت سے معاملات، داڑھی کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی. فرمایا داڑھیاں کھلی چھوڑا کرو. وہ اس داڑھی کو بال دیتے ہیں، اس میں موتی پروتے ہیں، اور تم داڑھیاں کھلی چھوڑا کرو ہر معاملے میں. اور ہمیں آج سوچنا ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی وہ سیویلائزیشن ہے، تہذیب ہے، فلاں علاقے کا رواج ہے ایسا ڈریس پہننا. میں کہتا ہوں اسلام کا رواج ہر جگہ پہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اسلام کا رواج ہر جگہ پہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. 70 عورت یہ نماز کی شرطوں میں ایک شرط ہے. جس بندے کا نماز پڑھتے ہوئے بدن جو ہے وہ اس کے اعضاء
خصوصاً شرمگاہ نظر آ رہی ہو، اسے سوچنا چاہیے کہ اس کا سطر پورا ہے۔ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ کیوں تو زین کی ٹائٹ پینٹ پہنتا ہے؟ کیوں مسجد میں آتا ہے اس انداز میں؟ کیوں ہاف بازو والی تو شرٹ پہنتا ہے؟ آج کل تو ہاف کو چھوڑ کے یہاں تک پہنی جاتی ہے۔ کیا تجھے نہیں پتا کہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے؟ نماز لباس کبھی سوچے ہم نے جس لباس کے ساتھ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی ہم کسی شادی پہ اس لباس میں گئے؟ جو ٹوپی پہن کے ہم رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم کسی کی منگنی پہ یا ولیمے پہ یا شادی پہ یہ ٹوپی پہن کے جاتے ہیں؟ کیا ہم نے قدر کی ہے خدا کی؟ ماں قدر اللہ حق کا قدری، ہم نے تو قدر ہی کرنی چھوڑ دی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی بارشیں وقت پہ نہیں ہوتی ہے، مہنگائی کا طوفان آ گیا، بیماریاں آ گئی ہیں، جی یہ ٹیکس چھڑی پڑ گئی، یہ فلاں، ہم نے خود کو بلا دیا ہے، ہم نے ان انداز کو بلایا ہے، تو تبھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ 10 محرم جہاں اور بہت سی نسبتیں ہیں، وہاں ان نسبتوں میں سے من جملہ نسبتوں میں سے ایک نسبت اس دن کو جو خاص ہے وہ نبی کی آل کی کربلا کے میدان میں شہادت ہے، اور اسی کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ بھی چاہتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی آل سے پیار کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مشہور آیت ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی، میں تو طالب علم ہوں، بڑے بڑے خطیب آپ سن چکے، تریگڑی میں تو اللہ کا فضل ہے، ہر سال اتنے اچھے خطیب آتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا ہم جیسا طالب علم وہاں جا کے کیا بیان کریں گا۔ چلو مقصد یہ ہے کہ ان پاکوں کا ذکر کرنا ہے، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بڑائی بیان کرنا، مقصد یہ ہے کہ حاضری لگ جائے، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن کے غلاموں میں نام آ جائے، مقصد یہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کل، اے محبوب تو کہہ دے۔ اس لفظ کل میں جو چاشنی اور لطافت ہے نا، وہ محبت والے جانتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، سبحان اللہ۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، خدا کو ہے تیری گفتگو کتنی پسند۔ سبحان یہ اللہ۔ محبت کا اخیر والا درجہ ہوتا ہے کہ جب کوئی یار کسی کو کہہ دے یار تو کہہ دے اپنی بات۔ عام لوگوں میں بھی جس کا معاملہ سچا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، جس کا صدق پہ مبنی معاملہ ہوتا ہے، وہ بندے کی محبت اگر سچی ہے تو وہ اپنے دوست کو، وہ اپنے جگری یار کو اتنی پریفرنس ضرور دیتا ہے تو اس کی بات پہ پہرا دیتا ہے کہ یار میرے یار نے بات کر دی ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا کہنا میرا کہنا، میرا کہنا اس کا کہنا، بلا تشبیہ بلا تمثیل، میرے رب کا کہنا میرے مصطفیٰ کا کہنا ہے، میرے مصطفیٰ کا کہنا میرے رب کا کہنا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول بلائے، جب وہ ایک بلائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا جواب دو، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم جب وہ ایک بلائے، پہلے دو ہستیوں کا ذکر ہے، دو ذاتوں کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا۔ عربی لغت کے ماحول کے مطابق اذا دعاکم ہونا چاہیے تھا، جب وہ دو تمہیں بلائیں، رب نے فرمایا نہیں دو نہیں، دعاکم، میرے محبوب کا بلانا ہی میرا بلانا۔ سبحان اللہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے یار کی اطاعت کر لی اس نے ما آتاہم اللہ ورسولہ من فضل، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل بھی ایک ہے، اطاعت بھی ایک ہے، اس کا بلانا بھی ایک ہے، اس کا کہنا بھی ایک ہے۔ کیوں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جو وہی ہوتی ہے وہی بولتا ہے۔ فرمایا کل اے محبوب تو کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی چیز کا اجر نہیں مانگتا۔ لمبی ڈیٹیل ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کچھ دیا، میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ جو ہمیں عطا کیا من جملہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس امت کو اجتماعی طور پہ عذاب نہیں آئے گا۔ کعبے کا غلاف پکڑ کے لوگ کہتے تھے اگر محمد سچا ہے تو یا اللہ آسمان سے پتھر برسا دے، اللہ کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبہ تیرا منہ مارتا ہے، محبوبہ تیرا منہ مارتا ہے، ورنہ یہ غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں عذاب بھیج دے اللہ، تو اس محبوب کے صدقے ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، ہماری پیشانیوں پہ نہیں لکھا جاتا، ہمارے گھر کے دروازے پہ نہیں لکھا جاتا اس بدبخت نے یہ پار کیا ہے، رات کے اندھیرے میں اس نے یہ گناہ کیا ہے، ایک گناہ جو میرا ماپے دیکھے تے دیوے دیس نکالا ہوں، لکھ گناہ جو میرا مولا دیکھے تے پردے پاون والا ہوں۔ یہ پردے کس کے صدقے ہیں؟ آمنہ کے لال کے صدقے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. سبحان اللہ. اتنے نات کا شعر پڑھتا تو پتہ نہیں کیا کچھ بولنا تھی, کس انداز میں داد دینی تھی. حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ 1000 شعر وہ جو اللہ کی معرفت اور توحید کا پیغام دے, 1000 شعر ایک طرف اور قرآن کی ایک آیت ایک طرف. سبحان اللہ. فرمایا وہ 1000 شعر بھی قرآن کی قید کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میرے رب نے قرآن میں ایمان والوں کی شان بیان فرمائی, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. سبحان اللہ. جب ایمان والے قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان جوش مارتا ہے. سبحان اللہ. پھر ان کے لبوں سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے. تو جو قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہ بولے اسے سوچنا چاہیے کہ رب نے لوتھڑا دیا کس لیے ہے, یہ گوشت کا ٹکڑا رب نے دیا کس لیے ہے. اس میں اللہ نے قوت گویائی رکھی ہے. یہاں پہ گوشت زیادہ تھا, یہاں تو نہیں بولتا ہے. یہ کیوں بولتا ہے؟ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار. یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دیا ہوا ہے. تو فرمایا کہ کسی چیز کا حساب اجر نہیں, الا المودۃ فی القربى. ہاں اپنی قرابت سے مودت مانگتا ہوں. اب مودت اور محبت کا رابطہ آپ دیکھتے ہیں. محبت وہ چیز ہے, سمپل سی ڈیفینیشن ہے. محبت وہ ہے کہ کبھی بندہ اس شخصیت اس ذات کے بغیر بھی رہ سکتا ہے, لیکن مودت وہ چیز ہے جس کے بغیر رہی نہ جا سکے. تو آل نبی کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے, انسان کی زندگی کامل نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری محبت کا درجہ کیا سبحان اللہ امت پہ فرض کی گئی ہے. اس سے بڑا فخر اور کیا ہے کہ بغیر آپ کے پڑھے ہوئے ضرورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تاریک فیکم الثقلین, میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. فرمایا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. فرمایا اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا, ان دونوں کے ساتھ رابطہ تعلق واسطہ رکھا, فرمایا میں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں لن تضلوا ابدا, ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب یہ 2 چیزیں تھی ہماری سیکیورٹی کے لیے, یہ 2 چیزیں ہمیں عطا کی گئی تھی ہماری حفاظت کے لیے. کس چیز سے کہ بندہ عقیدہ نہیں ہوگا, کبھی بھی بندہ کبھی مشرک نہیں ہوگا, بدعتی نہیں ہوگا, گمراہ نہیں ہوگا, اس کا عقیدہ کہیں پتلا نہیں ہوگا, بے ادبی نہیں آئے گی اگر ان 2 چیزوں سے متمسک رہا. لیکن ظلم ایسا ہے کہ ہم نے جتنا ان 2 ہستیوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے نا, 2 چیزوں کے ساتھ, قرآن پاک کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہ پہلی امتوں نے بھی اپنی کتابوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا. یہ بات آج کرنے والی ہے. میں لچھے دار تقریر کا نام مجھے آتی ہے, نام میں اس کا آتی ہوں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس بڑے بڑے اعلیٰ خطیب سر لگا کے آتے ہوں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں 2-4 باتیں تربیت کے حوالے سے کی جائیں. اللہ کے نبی نے کتنی چیزیں ہمیں دی تھی؟ 2. کون کون سی؟ کتاب ایک کتاب اور ایک نبی کی آل. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد ایک محفل کروا لیں گے پورے محلے میں, مسجد میں 2-4 ٹھیکے پکا لیں گے, پورے محلے والے فارغ ہو جائیں گے نبی کی آمد سے. اور یہ اس پہ بات کرتا ہوں بعد میں. جو ہم نے قرآن پاک کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بات سننی ہے. اور یہ میں آپ کو نام تو تیز کر رہا ہوں, نہ میرا انسلٹ کرنے کا مقصد ہے, نہ مجھے آپ کو کہیں اونچا دکھانے کا مقصد ہے, میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمارے ماحول میں جو قرآن پاک کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ کبھی سوچا ہم نے؟ ہمارے بچے نے A+ سکول میں جانا ہے, وہ صبح اٹھتے ہی یونیفارم چینج کرے گا, شوز پالش ہوں گے, بات بھی لگے گا, ٹائی بھی لگے گی, اس کا کیپ بھی ہوگی, اس کی کنگھی بھی کی جائے گی, اس کا بیگ بھی ریڈی کیا جائے گا,
اس کی ڈائری دیکھی جائے گی فیل ہے کہ نہیں. آتے ہی سب سے پہلے میسج چیک کیا جائے گا اس کا ہوم ورک کیسے آیا ہے, اس کو ٹیسٹ کون سا ملا ہے, اس نے کتنے مارکس جو ہیں ٹین کیے ہیں, ٹوٹل مارکس کتنے ہیں, میرے بچے کی کلاس میں پوزیشن کتنی ہے, کلاس میں اس کا نمبر کون سا آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ نہیں کی جاتی ہیں؟ کی جاتی ہیں. اور پھر گاڑی والے کو کرایہ بھی 3000 دیا جاتا ہے, 6000 روپے وہاں فیس بھی دی جاتی ہے, اور روزانہ ڈیلی 50 روپے دیے جاتے ہیں. تقریباً ایک بچے کا خرچہ 12 سے 15,000 روپے ایک اسٹوڈنٹ کا خرچہ ہم برداشت کرتے ہیں. اور جب چاہیں وہ اسکول والے بلا لیں اور آپ کی انسلٹ کر دیں کہ آپ کے بچے کا یونیفارم ٹھیک نہیں ہوتا, آپ کا بچہ لیٹ ہو گیا ہے, آپ کے بچے کی جو نوٹ بک ہے نا وہ ٹائٹ نہیں ہے, آپ کے بچے کی نوٹ بک اچھی نہیں ہے, آپ کے بچے کی بکس جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں, بیگ دیکھو پھٹا ہوا ہے. یہ ساری ہم باتیں سنتے ہیں ان سے, لیکن کسی کی ضرورت ہوتی ہے اسکول والوں سے بات کرنے کی. اور یہاں ہم نے مسجد میں کیا سلوک رکھا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جا بیٹا مسجد میں جا کے منہ دھو لینا, مسجد میں جا کے منہ دھو لینا. اگر کسی کو فرصت مل جائے صبح اٹھ کے اپنا بچہ مسجد میں بھیجنے کی, ورنہ یہ بھی ڈیوٹی قاری صاحب کی ہے کہ آپ نے بچہ بھیجنا ہے صبح, ہمارے دروازہ آگے کھٹکھٹائے, ہمیں بھی جگائے اور ہمارے بچوں کو بھی جگائے, اور ہمارے گٹر کی بدبو بھی سن کے جائے. اور کئی محلوں میں جیسا ہے کہ قاری صاحب تسی آپ نہیں ہو جا سکتے, میرا خیال ہے میں سچی گل کر یہی معاملہ ہے. کبھی ہم نے پوچھا کہ ایک ہفتے میں ہمارے بچے نے مسجد سے کتنی چھٹیاں کی ہیں, ہمارا بچہ کون سے پارے میں پہنچا ہے, اتنے سال ہو گئے مسجد میں جاتے ہوئے, اس کو قرآن پڑھایا گیا کہ نہیں پڑھایا گیا, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم نے خود فجر کی جا کے پڑھنی ہے, اپنے بچے کو ساتھ لے کے جانا ہے کہ نہیں جانا, ہم نے اس کا کبھی ٹیسٹ لیا ہے, ہمیں اس چیز کی کبھی خبر آئی ہے. ہم نے یہ سلوک اپنی نیو نسل کے ساتھ کیا ہے, نیو جنریشن کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور پھر رہی بڑوں کی بات, کئی گھرانے ایسے جہاں سال ہر سال سے قرآن نہیں کھولا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رب قاری بالقرآن والقرآن یلعنہ, سنن نسائی کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پہ قرآن لعنت بھیجتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا القرآن والرمضان یشفعان للعبد یوم القیامہ, فرمائیے قرآن اور رمضان, ماہ رمضان قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. اگر شفاعت کریں گے تو شکایت نہیں کریں گے. ہم نے سنہری غلاف میں لپیٹ کے اپنی بیٹی کو قرآن دیا تھا, اور جب بیٹی کی رخصتی ہوئی تھی اس کا سایہ کیا تھا اس کے سر پہ. بڑا دل کرتا ہے, سوچ یار جب تیرے گھر میں تیرے بیٹے کی مہندی ہو رہی تھی, اس وقت تیرے گھر میں ناچ گانا ہو رہا تھا, اس وقت تجھے قرآن یاد نہیں آیا حاجی صاحب؟ جب تیرے گھر میں تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں اور تیرے بھائی کے بیٹے, تیرے بھتیجے اور بھتیجیاں اکٹھے ڈانس کر رہے تھے, اس وقت تجھے قرآن یاد نہیں آیا؟ جب تیرے گھر میں ساری رات ساؤنڈ سسٹم چلا, پورے محلے کے بیماروں کو اذیت پہنچی, پورے محلے کے ہمسایوں کو تکلیف پہنچی, ہر محلے دار تجھ سے تنگ تھا, اس وقت تجھے قرآن یاد نہ آیا؟ وَلِجَارِ ذِی الْقُرْبَى, یہ قرآن کہتا ہے کہ ہمسائے کے حقوق ہیں. اور جب تیرے گھر میں شراب پی گئی, تیرے بیٹے کی مہندی کی رات, اس وقت تجھے حاجی صاحب یہ قرآن یاد نہ آیا؟ جب تیرے گھر میں کنجر نچائے گئے, تیرے بیٹے کی مہندی پہ گھوڑے نچائے گئے, ڈھول کی چھاپ پہ ناچا گیا, لڑکیاں بھی ناچی اور کنجریاں بھی لائی گئی, اس وقت تجھے قرآن یاد نہ آیا؟ اور جب تیری برات چلی, اس وقت جو بھنگڑے ڈالے گئے, اس وقت جو بے حیائی کے فحاشی اور یعنی کی گئی, اس وقت قرآن نہیں یاد آیا؟ اور جب برات گئی بچی والوں کے گھر پہ, اب وہاں کا ماحول بھی بڑا ایڈوانس ہے. سب سے پہلا معاملہ کیا ہوتا ہے, برات آ رہی ہے, بھائی میری گل سمجھ آتی, برات آ رہی ہے, ابھی برات 1-2 کلومیٹر دور ہے, پہلے ہی نوجوان لڑکیاں پورے خاندان کریم نکال کے, پورے خاندان کی ینگ جنریشن فیمیل نکال کے, جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں جوان, ان کو کہا گیا کہ تم نے اپنے سر پہ دوپٹے نہیں رکھنے ہیں, تم نے فل میک اپ کرنا ہے, اور پھر پھولوں کی پتیاں اپنی ہاتھوں میں پلیٹوں میں رکھنی ہیں, اور جب دولہا صاحب آئیں اس کے ساتھ جو 10, 15, 20 اس کے لونڈے یار ہوں وہ بھی آئیں, پوری برات آئے, ان سب سے پہلے تم نے ان کو اپنا دیدار کرانا ہے, تم نے ان کو اپنا درشن کروانا ہے. پھر نوجوان لڑکیاں اپنے سر سے دوپٹے اتار کے بے حیائی اور فحاشی اور یعنی والے بڑکیلے لباس پہن کے اس نوجوان لڑکوں پہ پوری برات پہ پھول کی پتیاں پھینکتی ہیں.
اس وقت حاجی صاحب قرآن کیوں نہیں یاد آیا تھا تجھے؟ کہاں غیرت مر گئی تھی؟ وہ جوان بچی تو تیری عزت تھی، وہ جوان بیٹی تو تیری غیرت تھی، وہ لونڈے تیری بچی کو دیکھ رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے، وہ موبائل میں تصویریں بنا رہے تھے، اس وقت تجھے قرآن یاد کیوں نہیں آیا ہے؟ پھر جب برات حال میں داخل ہونے لگی تو ہم نے کیا کیا، نوجوان لڑکیوں کو دوپٹہ پکڑایا سرخ رنگ کا، پیلے رنگ کا، یہ آپ نے دوپٹہ تاننا ہے اور یہ لاگ لینا ہے۔ کس چیز کا لاگ لینا ہے؟ 50,000 دے دو، یہ تب گزر ہوگا۔ ان بچے وہ جو ابھی غیر محرم ہے، جو تمہارے گھر ابھی جن کی شادی ہوئی ہے، جو ابھی نکاح نہیں ہوا، اس لڑکے کا جو دلہا بن کے آیا ہے، اس کے یار کہتے ہیں یار نہیں 50,000 نہیں 20,000 نہیں، چلو 10,000 آ رہی ہے 10,000 دے دو، نہیں یار 5,000 دے دو۔ تو خدا کے بندے، جب تیری نوجوان بیٹی کی گولی وہ نوجوان لونڈے لگا رہے تھے، اس وقت تجھے قرآن کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ جب تیری بچی کی گولیاں لگ رہی تھی، آوازیں کسی جا رہی تھی، اس دولہے کے یار جو تھے وہ گولیاں لگا رہے تھے، اس وقت تجھے قرآن کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ جب وہ ماحول تھا، نوجوان عورتیں اور مرد ایک ہی حال میں تھے، بے پردگی میں تو مرضی جائے کوئی آئے، اس وقت تجھے قرآن کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ جب دودھ پلائی کی رسم آئی تھی اور نوجوان اس دولہے کے یار بھی ساتھ تھے، وہ تیرے خاندان کی بچیاں دیکھ رہے تھے، اس وقت تجھے قرآن یاد کیوں نہیں آیا تھا؟ جب تیری بچی دلہن بنی تھی اور اس نے لال لباس سرخ پہنا تھا اور پورا زیور پہن کے میک اپ کر کے برائڈل روم میں اکیلی تھی، وہ برائڈل روم میں اور فوٹو سیشن کرنے کے لیے ایک غیر معلوم بندہ آیا تھا، اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، وہ تیری بیٹی کا کبھی دوپٹہ سیدھا کروا رہا ہے، کبھی گلے کا ہار سیدھا کروا رہا ہے، کبھی سر کا دوپٹہ سیدھا کروا رہا ہے، کبھی تیری بیٹی کے کھلے گلے کا لاکٹ سیدھا کروا رہا ہے۔ اس وقت تیری غیرت مر گئی تھی کہ عزت تیری تھی، اور ایک تنہائی کے کمرے میں تو نے غیر محرم کے آگے جس طرح بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے اس کے سامنے تو نے ہرن کو پھینک دیا ہے، وہ جہاں مرضی ہاتھ لگائے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت تجھے قرآن یاد کیوں نہیں آیا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم ثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلے رب کا قرآن ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے؟ جب بچی کو رخصت کیا تھا، اس وقت جس بچی نے لباس پہنا ہوا تھا، ہم استاد ہیں، ہمارے مدرسے میں 300 بچی پڑھ رہی ہے، 1000 سے زیادہ بچیاں فارغ ہو چکی ہیں، جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو غیرت سے شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ وہ لباس دلہن نے پہنا ہوتا ہے کہ سارے بازو ننگے ہیں، اور جالی والا لباس پہنا ہوا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ساری ننگی نظر آ رہی ہے۔ کیا مجھے بتاؤ، جب اس دلہن کو تو روانہ کرے گا، اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر کے بھیجے گا، کیا قرآن اس کے لباس پہ اس پہ لعنت نہیں بھیج رہا ہوگا کہ اس نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی تھی؟ میرے رب نے تو کہا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے تو کہا تھا کہ محبوب اپنی بیٹیوں کو کہہ دے، اپنی بیویوں کو کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دے، مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ جب گھروں سے نکلے تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ ہم نے کہا دھجیاں اڑائی تھی، اور جہاں وہ دلہن گئی ہے، جس گھر میں آگے دلہن گئی ہے، وہاں جا کے انہوں نے قرآن کھول کے رکھا ہے اس کے سامنے، پھر وہ دلہن اپنے وائلٹ سے 500 روپیہ نکالتی مسجد میں دے آؤ۔ وہ قرآن کھولنے کے قابل ہے؟ کبھی سوچے آپ نے کہ اس کا وضو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جس انداز کو اس نے نیل پینٹ لگائی ہوئی ہے، جس انداز کو اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، کبھی کسی نے سوچا کہ اس کا وضو بھی ہے؟ اس کے سامنے قرآن رکھا جا رہا ہے۔ میرے رب نے کہا تھا لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو اس کو چھونا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس گھر میں جو بے حیائی ہو رہی تھی، اور پھر سال ہر سال ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے وہ قاری صاحب کی بات آ گئی، ایک دوست نے میسج بھیجا، ایک قاری صاحب کی افطاری کروائی دوستوں نے ماہ رمضان میں، بیٹھک میں قاری صاحب کو بٹھایا، اچھا کھانا سامنے رکھا، اور ساتھ ہی نا چارپائی پہ ایک ریل کے پاس نا چند روپے پڑے ہوئے تھے، کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ پنکھا چلا تو وہ پیسے کھولنے شروع ہو گئے۔ قاری صاحب نے کیا کیا، وہ سارے پیسے اکٹھے کیے اور قرآن پاک ساتھ پڑا ہوا تھا الماری میں، اس کو کھولا، اس کے پہلے پیج بھی رکھ دیا بند کر کے۔ مطلب یہ تھا، نیت یہ تھی کہ صبح قرآن کھولیں گے پیسے اپنے لے لیں گے۔ اب ہوا کیا، جب قاری صاحب کھانا کھا کے گئے، نہ روزہ افطار کر کے گئے، تو
پیچھے سے جب برتن صاف کیے تو دیکھا پیسے کوئی نہیں. اب باپ بیٹا دونوں بات کرنی شروع کی. لے بھائی کاری کو کھانا بھی دیتا سی کہ پیسے نے بھی گلی لا کے ٹوٹ گیا. تو پھر آپ کو پتہ ہے نا پھر ہم کس زہریلے انداز میں باتیں کرتے ہیں قاری صاحب کے بارے میں, اور ہمارے لہجے میں کیسی کرواہٹ ہوتی ہے. ہم کس انداز سے لے بھائی مولوی گلی لا گئی, لے بھائی مولوی پھٹی لا گئی, مولوی یہ کر گئی. تو خدا کے بندے کبھی آپ نے بھی سوچا میں نے کیا کچھ کیا ہوا زندگی میں؟ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم نے تو سال بعد آ کے عید کی پڑھنی ہوتی ہے صرف, وہ بھی پہلی صف میں منہ دکھانے کے لیے کا چودھری صاحب آ گئے ہیں. ہم نے پہلی صف میں آ کے جنازے میں کھڑا ہو کے کہہ رہے سوا سیدیاں کر لو پتہ لگ جائے میری بھی حاضری لگ گئی, میں بھی آیا ہوا ہے. ہم تو کسی کی پھوڑی پہ بھی جاتے ہیں تو منہ رکھنے کے لیے جاتے ہیں, ووٹ بنانے کے لیے جاتے ہیں. کسی ماڑے کی پھوڑی پہ کو جاتا ہے, کسی غریب کے جنازے پہ کو جاتا ہے. ہم نے تو پانچیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ آتا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں, ہمارے پاس نیکی کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہم کتنا حلال کماتے ہیں اور کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم نے کتنا قرآن کے ساتھ وفا کیا ہے. ہم نے صرف یہی سیکھا ہوا ہے کاری چنگا نہیں. تو خدا کے بندو مسجد کی انتظامیہ بنائی جاتی ہے مسجد چلانا, مولوی چلانا نہیں بن رہی. اسی انتظامیہ بننے ہیں مولوی چلانا, مسجد کا بیڑا گرک کیا ہو گئے نا اللہ ماشاء اللہ معاف کرے. توجہ کرے میری بات کی طرف. قاری صاحب جب چلے گئے صبح ہوئی تو رستے میں ملاقات ہوئی. قاری صاحب نے کہا بڑی مہربانی شکریہ تساں کھانا دیتا افطاری. دو پیو پتر نے نا منہ ایج کر کے سائڈ پہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا, منہ بسور کے چلے گئے. دوسرے دن چوتھے دن مسجد میں نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی ہے اور پھر اپنے انداز میں باتیں کرنی شروع کر دی. پورا سال ایسا گزرا. اگلا ماہ رمضان آیا, پھر افطاری کا پروگرام بنا. آج اس سال بڑا پروگرام تھا, محلے والے بھی بلائے, دوست بھی بلائے, اور پھر خیال کیا کہ اگر قاری صاحب کو نہ بلایا تو محلے والے جوتے ماریں گے کہ مسجد کے امام کو تو بلایا ہی نہیں. ترکیب سوچی کہ قاری صاحب آئیں گے اور پھر ہم قاری صاحب کا بانڈا بھی پھوڑ دیں گے اور بات بھی کر دیں گے اور پتہ بھی چل جائے گا سب کو کہ قاری صاحب کے بعد ہم مسجد میں جا کے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, ہم ان سے کلام کیوں نہیں کرتے, انہوں نے قصور کیا ہوا ہے. معاملہ یہی ہوا جب افطاری کا ٹائم ہوا, کھانا لگ گیا تو اب باتیں شروع ہو گئی. تو بہانے سے بات شروع کر دی. پہلے سال پچھلے سال تو قاری صاحب واہ واہ گلی لائی ساجی تساں تو پیسے بھی نہیں لیتے, کھانا بھی نہیں لیا, سب کچھ کیتا. اب قاری صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بات ہوئی, کہا یار بس کرو قاری صاحب رو پے نے بولتے ہوں چھڈ دے بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, قاری صاحب فوراً بولے, کہنے لگے نا میں رویا اس لیے نہیں کہ آپ نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا, میں رویا اس لیے نہیں کہ آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے, میں رویا اس لیے نہیں کہ آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے, میں رویا اس لیے نہیں کہ آپ نے چند بندوں میں میری بےزتی کی ہے. میں تو رویا اس لیے ہوں کہ پچھلے ماہ رمضان کے بھی کچھ دن رہتے تھے ابھی, اور اس ماہ رمضان کے بھی کچھ دن گزر گئے ہیں اور پورا سال بھی گزر گیا ہے. آپ کے پورے گھر میں سے کسی کو قرآن کھولنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے. آپ کے پورے گھر میں کسی کو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملی. وہ الماری سے وہی قرآن پکڑا, اس کے گردوں غبار سے صاف کی, قرآن کھولا تو پہلے پیج پہ سارے پیسے پڑے ہوئے تھے. اب کیا عزت رہی اور کیا لگ رہا اس گھر والوں کا. ہمارا یہی حال ہے کہ سال ہر سال قرآن پڑھا ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو کھول کے پڑھا نہیں ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے, کسی بڈھے کی جان نہیں نکل رہی, کسی بوڑھی مائی کی جان نہیں نکل رہی, وہ مر نہیں رہا, 3 دن ہو گئے ہیں اس کے سانس چل رہے ہیں لیکن وہ نہیں, اس کے بعد آ کے یاسین پڑھانی شروع کروں. اب قرآن یاد آیا ہے تو مر گیا تو پورے محلے میں سپارے بانٹ دو. اب قرآن یاد آیا ہے کچہری میں قسم اٹھانی ہے, اب قرآن یاد آیا ہے کسی کو ضامن لینا ہے, اب قرآن یاد آیا ہے. تو خدا کے بندو قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا, قرآن ان کاموں کے لیے تو نہیں آیا تھا. قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ قرآن راہ زندگی دینے آیا تھا, عین حیات تھا, یہ دستور زندگی تھا, یہ انسان کو اللہ نے جائز گزارنے کا انصاف دیا تھا. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیان لکل شیء. کاش ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا من علم ابنہ نظرۃ القرآن غفر له ما تقدم من ذنب. فرمایا جس نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. کاش ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا اور پھر قرآن کیا کچھ سکھاتا. پھر ہماری اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی. جب اولاد قرآن پڑھتی
تو قرآن میں اولاد پڑھتی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سبحان اللہ۔ جب بچے کو قرآن پڑھایا ہوتا، بچی کو قرآن پڑھایا ہوتا تو پھر یہ قرآن کی آیت یاد آتی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کاش ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ کاش ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا تو ہمیں یہ بھی منظر نظر آتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ کاش ہم نے اولاد کو قرآن پڑھایا ہوتا تو پھر چہرہ والضحیٰ کی تعریف بھی ہوتی، سبحان اللہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، پھر سونے محبوب کے شہر کا ذکر بھی ہوتا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پھر انسان کے شرف مخلوقات ہونے کا معاملہ بھی سامنے آتا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کاش ہم نے اولاد کو قرآن پڑھایا ہوتا تو پڑھتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کاش ہوتا تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی بھی پڑھا ہوتا، ولسوف یؤتیک ربک فترضی بھی پڑھا ہوتا، ورفعنا لک ذکرک بھی پڑھا ہوتا، فإنک بأعیننا بھی پڑھا ہوتا، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ سبحان اللہ۔ واتخذ من مقام ابراہیم مصلی، سبحان ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، سبحان اللہ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ کاش ہم نے یہ پڑھا ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اولاد کو قرآن پڑھاتے تو یہ نصاب بھی سامنے آتے، پھر والدین کی عزت بھی ہوتی، پھر بہن کا حق بھی ادا کیا جاتا، پھر بھائی کی عزت بھی ہوتی، پھر بیٹی کی قدر بھی ہوتی، پھر اولاد کی عزت بھی ہوتی، اور پھر اسلامی معاشرے میں ہر بندے کا حق ہوتا، پھر کبھی کوئی اپنی بہن کا حق نہ مارتا، کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کا حق اپنے بیٹوں کو نہ دیتا، کبھی کسی پہ ظلم نہ ہوتا، کبھی 3 طلاقیں اکٹھی نہ ہوتی، کبھی یہ ظلم نہ ہوتے، کبھی حق مہر پہ ڈاکہ نہ ڈلتا، کبھی ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا۔ میرے رب نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ سبحان اللہ۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا۔ کاش ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا تو یہ نصاب بھی سامنے آتے،
پھر اللہ کی توحید کی معرفت بھی ہوتی، پھر مصطفیٰ کے عشق کے سمندر میں ٹھاٹھے مارتے، سبحان پھر اللہ صحابہ جو حضور کا ادب کرتے تھے وہ بھی سامنے آتا، نبی کی آل کا پیار بھی نظر آتا، اور قرآن سے پھر صحابہ کی محبت بھی نظر آتی۔ سبحان پھر اللہ ایک آنکھ سے نہ دیکھا جاتا، دونوں آنکھیں کھلی ہوتی، ایک آنکھ سے صحابہ کو دیکھا جاتا، ایک آنکھ سے نبی کی آل کو دیکھا جاتا۔ سبحان میرے اللہ پیر فرمایا کرتے تھے ہم اصحاب کو بھی ماننے والے، ہم آل کو بھی ماننے والے ہیں، جب اصحاب کی باری آتی ہے تو ہماری نگاہیں جھکتی ہیں، جب آل کی بار آتی ہے تو ہمارا دل بھی جھکتا ہے۔ سبحان اللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پیار، اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے سنت کا، ہم آل کو بھی مانتے ہیں اور اصحاب کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ علامہ قاری بشیر صاحب یہ اصحاب کے بارے بات کر رہے تھے، مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، چلو کلمہ جملہ معترضہ کے طور پہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر حضور کا زمانہ ہے۔ سارے زمانوں سے بہتر حضور کا سارے زمانہ بولے سارے زمانوں سے بہتر حضور کا زمانہ اور جس طرح ساری امتوں سے بہتر امت، سبحان اللہ جس طرح ساری کتابوں سے افضل کتاب سبحان حضور کی، امت حضور کی، زمانہ حضور کا، ذات حضور کی۔ سبحان اللہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرا نال دا۔ وہ سچا ہی پڑھ دیتا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی، تو شاہ خوفاں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے اس نے تمام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ خدا کی غیرت میں ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ سبحان اللہ حضور کو اللہ نے بے مثال بنایا، زمانے حضور کے سب سے بہتر۔ اب یہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، اب قرنی کے 4 حرف ہیں، کتنے حرف ہیں؟ اور ہم کتنے یاروں کو مانتے ہیں؟ 4 حق 4 یار، سبحان اللہ حق 4 یار، سبحان ہم چاروں کو مانتے ہیں۔ اور کرنی کے حرف 4، پہلا حرف کیا؟ قاف، دوسرا حرف را، تیسرا حرف نون، چوتھا حرف یا۔ سبحان اللہ اللہ نبی کے پہلے یار کا نام صدیق، سبحان اللہ نبی کے دوسرے خلیفہ کا نام عمر، سبحان اللہ نبی کے تیسرے خلیفہ کا نام عثمان، سبحان اللہ نبی کے چوتھے خلیفہ کا نام علی، پہلے خلیفے کا نام صدیق، اور صدیق کا آخری حرف قاف 2 نقطے والا، اور کرنی کا پہلا حرف قاف 2 نقطے والا۔ سبحان اللہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، سبحان اللہ دوسرا نبی کا خلیفہ عمر، اور عمر کے لفظ کا آخری حرف را، اور کرنی کا دوسرا حرف را، سبحان اللہ نبی کا تیسرا خلیفہ عثمان، اور عثمان کے لفظ کا آخری حرف نون، اور کرنی کا تیسرا حرف نون۔ حضور نے فرمایا کرنی کا چوتھا حرف یا، اور علی کے لفظ کا آخری حرف یا۔ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق 4 یار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جنتی 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 پتہ چل گیا، کرنی سے پتہ چلا پہلا قاف، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ کرنی بتا رہا ہے کہ قاف سے مراد پہلا نمبر صدیق اکبر دا، سبحان اللہ دوسرا نمبر عمر فاروق دا، تیسرا نمبر عثمان غنی دا، چوتھا نمبر مولا ہے علی راس اب مجھے بتائیں ابو بکر کا پہلا حرف الف،
سبحان اللہ اور علی کا آخری حرف یا. سبحان اللہ تو پتا چلا الف سے لے کے یا تک جس کو بھی دین ملے گا ان چاروں سے ملے گا. سبحان اللہ جس دین میں الف والا ابو بکر ہوگا, سبحان اللہ جس دین میں ابتدا میں الف والا ابو بکر ہوگا, سبحان اللہ اور انتہا میں یہ والا علی ہوگا, سبحان اللہ تو جو علی اور ابو بکر والے ہوں گے وہی جنتی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے صاحب. حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام ہے عبداللہ. عبداللہ پہ پہلے لفظ پہلا حرف عین, سبحان اللہ عمر کا پہلا حرف عین, عثمان کا پہلا حرف عین, کیا بات ہے علی کا پہلا حرف عین. کیا بات ہے. یہ عین جو ہے یہ عربی لفظ ہے, عربی حرف ہے. یہ عربی لغت میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ یا تو عین سے آنکھ مراد ہوتی ہے, سبحان اللہ عین ان کا ایک معنی ہے آنکھ, اور عین ان کا دوسرا معنی ہے چشمہ, سبحان اللہ فیض والا چشمہ. فرمایا عین کو لوگے تو ان چاروں کی عین سے جب محمد کی شان دیکھو گے, سبحان اللہ سبحان اللہ جب ان کی آنکھ سے محمد کی شان دیکھو گے, جب ان کی آنکھ سے عقیدے دیکھو گے تو پھر ایمان کا عمل ہوگا. آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنوا كما آمن الناس. ہماری چاروں کی آنکھ سے جب ایمان لاؤ گے تو پھر مومن کہلاؤ گے. سبحان اللہ عین ان کا دوسرا معنی ہے چشمہ. فرمایا قیامت تک جس کو بھی فیض ملنا ہے محمد کی نبوت و ولایت کا, سبحان اللہ میں قیامت تک جس کو بھی یہ فیض ملنا ہے اسی کو ملے گا جو چاروں کو ماننے والا ہوگا. سبحان اللہ کیا بات. یہ تو دیکھنا بات آگے چلو پھر بات کریں گے. اس پہ اور حدیث یاد آگے سنا دوں یاد. سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ایک اعرابی سے ایک جانور خریدا اور جانور ادھار خریدا. جب وہ جانور بیچ کے ادھار بیچ کے چلا گیا نا وہ عربی اجنبی بندہ, تو مسجد نبی سے تھوڑی دوری نا حضرت علی پاک ملے. پوچھا کدھر گیا تھا, کہا اس طرح جانور تھا میرے پاس, سرکار کو پسند آ گیا, سرکار نے خرید لیا ہے, لیکن جو سامان ہے نا جو پیسے وہ ادھار ہے. حضرت علی پاک نے موقع غنیمت جانا, فرمایا جا پوچھ کے آ. بیٹا آپ خاموش ہو جائیں, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. ہم اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور کسی شریف کے گھر میں جا کے اپنا رولا ڈالنا جائے تو وہ کہتا نکل جاؤ, ہم تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کا. ہم نے سوچے ہی نہیں ہم اللہ کے گھر میں آئے, کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پوچھو حضرت عمر فاروق کو, پوچھو حضرت مولا مسلم کشا سے, جب نماز کا وقت آتا تھا تو رنگ فقط ہوتا تھا, جسم پہ کب کبھی تاری ہوتی تھی. پوچھنے والے پوچھتے عمر تو تجری ہے, علی تو مرحب کو کاٹا, انتر کے ٹکڑے کیے, خیبر کو فتح کیا. تو دونوں فرمایا کرتے تھے خدا کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا ہے. اللہ اللہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, ہم نے نماز کا وقت آیا, مسجد میں جانا ہے. ان کے جب رنگ اس طرح اٹھتے تھے تو ہم کہاں بیٹھتے تھے, کبھی رول ہی نہیں کیا ہم نے, کبھی سوچے ہی نہیں ہے. جانور خریدا تو جانور ادھار تھا. علی پاک نے فرمایا جا پوچھ کے آ, اگر حضور پیسے دینے سے پہلے پہلے وقت اجل آ جائے تو پھر میرا حق کون دے گا آپ کی طرف سے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حق کا علی ابی بکر. سبحان اللہ فرمایا پھر تیرے پیسے میری طرف سے ابو بکر دے گا. سبحان اللہ. واپس گیا, پوچھا کون, مختصر کرتا ہوں توجہ کرنا, کس کا نام لیا ابو بکر کا. فرمایا جا پوچھ کے ہو سکتا ہے ابو بکر بھی دینے سے پہلے فوت ہو جائے. اللہ پھر گئے, فرمایا حق کا علی عمر, ابو بکر نہ دے سکا تو پھر عمر دے گا. پھر تیسری مرتبہ پھر بھیجا, ہو سکتا ہے ابو بکر بھی عمر بھی دنیا سے چلے جائیں. پھر پوچھ کیا کون دے گا. حضرت کی سونیا اگر ابو بکر چلا جائے عمر بھی چلا جائے کس میں میرا حق ہوگا. فرمایا میرا عثمان پھر حق ہوگا. سبحان اللہ. اب تین مرتبہ پھر ترتیب, پہلا نمبر ابو بکر, دوسرا نمبر عمر, تیسرا نمبر عثمان. سبحان اللہ. اب حضرت علی پاک نے فرمایا جا پھر چوتھی مرتبہ پھر جا کے پوچھ کے آ.
ہو سکتا ہے کہ تینوں ہی نہ دے کے جائیں دنیا سے چلے جائیں. یا اللہ اسکیچ ہے نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرضہ ادا کرنے میں ابو بکر دیر کرے. ہیں؟ سبحان اللہ. اور جس نے سارا گھر لٹایا ہو نبی کے قدموں پہ, مجھے شرم آتی ہے اس بندے کا نام بھی زبان پہ لاتے ہوئے جو کہتا ہے ابو بکر باغ فتح کھا گیا. اور جس نے کئی مرتبہ نبی کے گھر پہ, نبی کے قدموں پہ, نبی کے در پہ اپنا گھر لٹایا تھا, یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ فتح کا مال کھا گیا ہو. کوئی بندہ ثابت کرائے کہ وہ صدق کا مال ابو بکر نے اپنی آل پہ لگایا تھا, اپنے گھر لگایا تھا. باتیں کرنے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ معاملہ کیا تھا, باغ فتح چیز کیا ہے اور اس کی اصل کیا ہے, وہ مال کس کا ہے. اس ٹاپک پہ نہیں جاتا, پھر کبھی انشاءاللہ بات پر نہیں کریں گے اور سیر اصل گفتگو اس پہ کریں گے انشاءاللہ. حضرت علی پاک نے پوچھا, فرمایا جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ چوتھے نمبر پہ. اگر عثمان بھی نہ دے کے جائے تو پھر کون جائے. اب جملہ سننے والا سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. جب چوتھی مرتبہ گیا نہ سونے, ابو بکر بھی نہ دے, عمر بھی نہ دے, عثمان بھی نہ دے کے جائے تو پھر کون دے گا. پھر وہ دے گا من ارسلتنی الیہ, جو تجھے بار بار میری طرف بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یائی یائی حق چار یار. کیا بات. علی دور ہے, حضور مسجد میں ہے. یہ بھی علم غیب کوئی نہیں. اس حدیث کو ہی پڑھ لو. میرے مصطفیٰ نے بتا دیا پہلے ابو بکر دنیا سے جائے گا, ہائے ہائے, پھر میرا عمر جائے گا, پھر میرا عثمان جائے گا, چوتھے نمبر پہ علی جائے گا دنیا سے. یہ پھر ترتیب خلافت اس لیے تقسیم ہوئی کہ سرکار جانتے تھے جب مسجد نبی کی اینٹیں لگائی گئی تھی, پہلے حضور نے آپ خود لگائی, پھر فرمایا ابو بکر تو لگا, پھر فرمایا عمر تو لگا, تیسرے نمبر پہ عثمان کو فرمایا تو لگا. یہ ساری بنیادیں پہلے, کیونکہ مصطفیٰ جانتے ہیں, اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں. مشکات میں حدیث موجود ہے, حضور حجرہ عائشہ سے باہر آئے, حضور کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں. فرمایا ہاذان کتابان من رب العالمین, فرمایا یہ 2 کتابیں ہیں, ان میں یہ میرے رب کی طرف سے, ھذا کتاب فی اسماء اہل الجنت وآبائہم, فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام ہیں, ان کے باپوں کے نام ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں جہنمیوں کے نام ہیں, ان کے باپوں کے نام ہیں. میرے مصطفیٰ نے جو سب سے آخر میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا, سب سے آخر میں جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا, میں اس کا نام بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. اس کے گھر کے دروازے کی طرف بھی جانتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور وہ تو جانتے تھے. فرمایا کتاب اللہ, سبحان پہلی چیز کتاب, اللہ کی کتاب. اور آج کے بعد ہم نے تہیا کر لیا, انشاءاللہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. انشاءاللہ. کٹ بندے بولتے ہیں انشاءاللہ. آپ صاحب کیڑا کام لو آندے ہو گا ساڈے تے, اساں قرآن پڑھنا ہے, وہ ایسا ہی پڑھنا ہے اس دنوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. اسی روز ٹیبلٹ لین ٹر جانے ہیں, گولیاں لین جانے ہیں, ٹیکے لوان ٹر جانے ہیں, کدے قرآن دی آیتاں بھی پڑھ لیں جہدے اندر رب شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. لوگ اعتراض کرتے ہیں بے برکتی بڑی ہے, کاروبار نہیں چل رہا, کبھی قرآن پڑھا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے, کبھی بھی اس کے گھر میں غریبی نہیں آ سکتی, کبھی اس کے گھر میں بے برکتی نہیں آ سکتی. فرمایا جو ہر رات سورہ ملک پڑھے وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. فرمایا جو صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھے اللہ اس کے سارے کام سنوار دے گا. فرمایا جو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے مغرب کے وقت صبح تک فوت ہو جائے, قیامت کے دن اللہ شہیدوں میں اٹھائے گا. سبحان اللہ. اور 70,000 فرشتہ ساری رات اس کے لیے بخشش مانگتا رہتا ہے. اور اگر صبح پڑھ لے شام تک فوت ہو جائے, قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا اور 70,000 فرشتہ سارا دن اس کے لیے بخشش مانگتا رہتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی تویت ہو گیا ہے, آج لوگ کہتے ہیں جی گھر میں جادو ہو گیا ہے, سایہ ہو گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے سبحان اللہ, اس گھر میں جادو اور شیطان نہیں آ سکتے. آج ہم 20-20 ہزار دے کے ایک تویت لگاتے ہیں, اور کیسی احمقانہ کھاری رسم ہو گئی. آج میں نا مغرب کے بعد جا رہا ہاسپٹل میں کے وہ جاندیا میں ایک دیکھا کہ ایک چاند گاڑی پیچھے نا انہیں لتر بنی ہوئی, چاند گاڑی پیچھے لتر لٹکایا ہے تار دے نال, تو میں کیا لتر ہی ہے.
وہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی آج مولمانے میں بھی دیندار دو بھی کھا میں لکھ رکھا ہے کی نسبت ہو سکتی اندر نہیں آتا ہونا نظر نہ لگے میں کیا پھر انہوں چاہیے نا کہ 10 کلو تہار اپنے گلے چ بھی پا لو تاکہ انہوں بھی نظر نہ لگے اپنی بیوی کے گلے چ بھی پاوے اپنے پتروں کے گلے چ بھی پاوے تاکہ کسی بھی نظر نہ لگے اپنے گھر کے پہلے دروازے اتنے مین ہار پا کے اس طرح نہ لٹکاوے گھر نوں کسی کوٹھی نوں نظر نہ لگ جاوے اللہ کے نبی نے فرمایا جس بچے کو نظر لگے کوئی اس کو یہ پڑھ کے دم کیا جائے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ. اور پھر حضور کی سنت مبارکہ ہے کہ سرکار ہر روز مغرب کے بعد حسنین کریمین کو آخری دونوں کل سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ. شیاطین کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے ساری رات اس گھر میں نہ شیطان آتا ہے نہ چور آتا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے مصطفیٰ نے تو فرمایا تھا تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ پہلے نمبر پہ فرمایا تھا میں نے کتاب اللہ چھوڑی ہے تم نے آج ہم نے کیا لگایا ہوا پتر حافظ قرآن بنا لوں پتر تم حافظ قرآن بنا تو بعد میٹرک کرانی ہے ایف ایس سی کرانی بی ایس سی کرانی تو پتر بھی جڑے نے وہ دوجے بھی نہیں قرآن پڑھ جاندے نے تے بعد جو ہمارا ساتھ حفظ کرایا تو خدا کے بندے یہ حفظ پہلی سیڑھی تھی یہ تو پہلی سیڑھی تھی دیکھیں میں اللہ کا فضل ہے الحمدللہ حافظ قرآن ہوں تو میں نے قرآن پاک کی کتنی آیتیں زبانی پڑھی کوئی مطلب یہ تھا قرآن پاک حفظ کرنے کا کہ جب بندہ منبر پہ بیٹھے تو اس کو پھر بدی قرآن کی آیات آنی چاہیے تو مسئلہ استنباط کرنا ہے حفظ کرنا ہے تو اسے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت آنی چاہیے ماہ رمضان میں بچہ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھا دے یہ مقصد تھا یہ پہلی سیڑھی تھی اس کے بعد قرآن کو سیکھنا تھا اس کے حلال اور حرام کو سیکھنا تھا اس کے حلال اور حرام کو سیکھ کے عمل کرنا تھا تب جا کے وہ حافظ بننا تھا جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنی 7 پشتوں کی بخشش کروائے اور 10 بندوں کی سفارش کرے گا جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے فرمایا کتاب اللہ و اطراقی دوسرے نمبر فرمایا میری اہل بیت اور ہم نے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اہل بیت کے افراد میں ایک ہستی کا نام امام حسین ہے سبحان اللہ. حسین کا نام سن کے ٹھنڈ پئی دی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے نام تے پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے 25 پیدل حج کی ہے سبحان اللہ. کتنے پنجی. حاجی صاحب کروڑوں نے مالک نے لیکن حج کرنا نصیب نہیں ہوا یہ حسینی معاملہ ہے حسین نے کبھی نماز قضا نہیں کی تھی اور ہم حسینی ایسے ہیں کہ ہم نے سارا سال کبھی پڑھی نہیں ہے حسین لجپال سخی سخاوت عبداللہ امتیاز اور ہمارے معاملہ کیا ہے یہ کیا معاملات ہیں کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ سال کے بعد صرف ایک محفل کروا دیں گے تو بس حق ادا ہو جائے حسینی وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے کیا بات ہے. بے شک. حسینی وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے حضرت سید سجاد امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا پھوپھی زینب کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کیا بات. مدینے سے لے کے مکے تک اور مکے سے لے کے کربلا تک کربلا سے کوفہ دمشق اور پھر شام کی گلیوں میں پھرتے پھراتے دوبارہ پھر مدینے سبحان اللہ. فرمایا ہزاروں میل سفر کیا میری پھوپھی زینب نے لیکن فرض تو رہے ایک طرف کبھی پھوپھی زینب کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی سبحان اللہ. یہ حسینی معاملہ ہے اور حضرت امام حسین کا یہ جو مشن تھا لوگ کہتے ہیں شہزادوں کی لڑائی تھی میں کہتا ہوں جو یزید کو شہزادہ کہے اس پہ بھی لعنت جو یزید کو شہزادہ کہے اس پہ لعنت میں نے نا مجھے یاد نہیں رہی میں کتاب لائے کے رشید ابن رشید میرے پاس موجود ہے اثر یہ اختلاف والی بات نہیں یہ سینے کا درد ہے آگ ہے پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے نعوذ باللہ استغفر جس میں لکھا ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ اور ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ لکھا ہوا ہے اور اس کتاب میں امام حسین کا نعوذ باللہ باغی لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ امیر المومنین اسے امیر المومنین کہا گیا ہے
اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبوں سے رضی اللہ لکھا گیا ہے. ہم اس لکھنے والے پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بے شک بے شک آپ صاحب. اور اس پہ بلا دستخط کس کے ہیں؟ پتہ دستخط کن لوگوں کے ہیں؟ 25 مولوی ہیں اتنے اتنے داڑھیوں والے اور اتنے اتنے بڑے پیٹوں والے، شیخ الحدیث اہل سنت و جماعت کے باقی دونوں فرقوں کے ہیں. آپ خود ہی سمجھ لیں. اور اگر کسی کو ثبوت چاہیے تلونڈی دور کوئی نہیں، مینو فون کر کے بلا لوے یا میرے کو آ جائے جے میں کسی ہاتھ کتاب کر چڑھا گا خود پڑھ لوے جے کنہ کنہ مولویاں دے مدرسیاں دے محتمم جڑے نے مفتی جڑے نے شیخ الحدیث انہوں نے دستخط کیتے نے کہ بالکل کتاب ٹھیک لکھی گئی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا انہاں پنجیاں وچوں ایک بھی سنی عالم دین نہیں ہے. وہ پنجی وچوں اکثر اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوان والے اور اکثر انہاں وچوں دیوبندی کہلان والے. میں نام اشارتاً کہہ چھڑیا، میرا مقصد نہیں ہوندا کسی دا نام لینا، لیکن تانوں یہ دسنا چاہنا ساڈے پنڈ آئی تو 5 سال پہلوں اساں 10 محرم تے خطبہ دیتا تے اس بندے نے 10 محرم تے جدید دی شان بیان کی. اجے بھی مولوی ہے تلوندی چ میری ادھر تو میں واہ ہوئی میں ہے تینوں جدید مبارک ہو. اور یہ جو سراج الحق ہے آج پاکستان کا ماما بنا پھرتا ہے وہ بھی کہتا ہے جی شہزادوں کی لڑائی ہے تو اسے شہزادہ مان لے. اور میرے پیر فرمایا کرتے تھے یا اللہ جو یزید کے حامی ہیں قیامت کی تمہیں یزید کے ساتھ رکھنا. آمین کیا کہو آمین. یا اللہ جڑے حسینی نے قیامت کا دن حسین دے نال رکھنا. آمین. سوت رسا سرے تے گن مقصد ہی ہوئے جنوں یزید رہنا پیار ہے اپنے پتر کا نام رکھے یزید. تواڈے پنڈ کوئی یزید نام دا بندہ ہے لبیا جی سے کنال دے پنڈ بلے والے ہو گئے تلوندی دے کوئی نہیں. میں تے تلوندی 40-45 سال دا ہو گیا میں تے کوئی بندہ دیکھا ہے کوئی. غلام حسین دے کنے کو سبحان اللہ. ہر گلی میں حسین دا کوئی نام نظر آوے گا. کوئی محمد حسین ہوے گا کیا بات ہے، کوئی غلام حسین ہوے گا کیا بات ہے. کوئی حسنین ہوے گا سبحان کوئی محمد حسن ہوے گا. ماضی کی گردشوں میں کھو گیا یزید اب تک دلوں پہ ہے حکومت حسین کی. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد مردہ باد. کیا بات ہے ماشاء اللہ. توحید کی برق جہندہ ہے حسین الہات کے برباد کنندہ ہے حسین. ہے ظالم و مظلوم کے انجام میں فرق مردہ ہے یزید اور زندہ ہے حسین. مردہ ہے یزید اور زندہ ہے حسین. آج بھی اگر دلوں پہ حکمرانی ہے تو حسین کی ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ سلطنت کے لیے گئے تھے حکومت کے لیے گئے تھے لالچ کے لیے گئے تھے جنگ کے لیے گئے تھے. کبھی اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی کوئی جنگ کے لیے لے کے جاتا ہے کبھی اپنی مستورات کو بھی کوئی جنگ کے لیے لے کے جاتا ہے. امام حسین کا نظریہ اور تھا اور یزید کا نظریہ اور تھا. یہ دو نظریوں کی جنگ تھی اور یہ کفر اور حق اور باطل کی جنگ تھی. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی باطل نے سر اٹھایا ہے تو اللہ نے حق کے لیے کوئی نہ کوئی بھیج دیا ہے. جب ابلیس سرکش ہوا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا. جب فرعون جو تھا وہ سرکش ہوا تو اللہ نے موسیٰ کو بھیج دیا. جب نمرود سرکش ہوا تھا تو اللہ نے ابراہیم کو بھیج دیا تھا. جب ابو جہل سرکش ہوا تھا تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا تھا. اور جب مسلمان کذاب شریر ہوا تو اللہ نے ابو بکر صدیق کو بھیج دیا تھا. اور جب یزید کا عین شریر ہوا تھا حق کی آواز بن کے امام حسین آ گئے تھے. اور جب اکبر نے دین الہی کا ڈھونگ رچایا تھا تو حق کی آواز مجدد الفسانی بن کے آ گئی. اور جب کفر اور الحاد اور گستاخی اور بے ادبی اور شان رسالت میں نقص کرنے کا معاملہ آیا تھا تو اللہ نے حق کی آواز امام محمد رضا کو بھیج دیا تھا. اور جب سن 88 میں مرزا نے اعلان کیا تھا تو حق کی آواز طاہر القادری بن کے آ گیا تھا. یہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی بنتا ہے. یہاں پارٹیوں والے بھی ہوں گے مجھے کسی پارٹی سے غرض نہیں. جب ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے باطل آئے تھے تو اللہ نے مولانا خادم حسین رضوی کو بھیج دیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہر دور میں حق اور باطل کی آواز آتی رہی ہے. امام حسین حق کی آواز تھے. انہیں نظریاتی اختلاف تھا. مطلب کیا تھا کہ جس خلافت کی طہارت جو طہارت کا معاملہ خلافت کا تھا وہ یزید میں کوالٹیز نہیں پائی جاتی تھی. اس میں وہ خوبیاں نہ تھی
یہاں عدل کے نظام تھے اور عدالت کا نظام بالکل آزاد تھا حکومت کے استبداد سے، اور اس نے اپنے فیصلے خود کرنے شروع کیے ہوئے تھے، وہ عدالت کا باغی تھا اور ہر خلیفہ عدالت کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔ مولا علی بھی گئے تھے، عمر فاروق بھی گئے تھے، اور وہ مطلق العنان بننا چاہتا تھا۔ اس نے شراب کو حلال کیا ہوا تھا، محرمات کے رشتے جو تھے اس نے پامال کیے ہوئے تھے، اور زنا عام، اس طرح کی بے حیائی، فحاشی اور یانی کا معاملہ تھا۔ اور امام حسین کو کہتا تھا میری بیعت کر لے، فرمایا مثلی یبایع مثلک کا، فرمایا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کیسے کرے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک مشن ہے کہ جب بھی کوئی باطل قوت سر اٹھائے اس کے سامنے حق بن کے کھڑے ہونا، یہ حسینی معاملہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میری آل کی مثل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو چاہتا ہے کہ گمراہیوں اور بدعقیدگیوں اور ضلالتوں کے طوفان سے بچے وہ نبی کی آل سے پیار کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسینی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم۔